پاکستان میں ڈسٹرکٹ ڈی سی ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ کمشنر ہوتا ہے، اس طرح سے بھارت میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے، وہ ایک ڈسٹرکٹ کا ایڈمنسٹریٹو جو آپ کہہ لیں کہ سربراہ بھی ہوتا ہے، بالکل ایڈمنسٹریٹو چیف بھی ہوتا ہے. ہوں تو وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کو اپلیکیشن دے کے ہوں یہ اپنی اپلیکیشن ایکسیپٹ کروا لیں گے اگر پولیس اس کو نہیں ایکسیپٹ کرے گی ڈائریکٹلی. اگر وہ زبردست بھی نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، ہوں ان کے پاس ریمیڈی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ اپلیکیشن ایکسیپٹ کرنی ہی پڑنی ہے ہوں کیونکہ یہ ایک بیسک رائٹ ہے. ہوں اور جو آپ بات کر رہے ہیں شناخت پریڈ کے حوالے سے، ہوں یہ تو انہوں نے کمال لیگل ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے. زبردست اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہ اس زمرے میں لے کے آیا جا رہا ہے کہ ایک بچے جو ہے وہ مسنگ ہے ہوں 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 پاکستان میں. تو جب وہ بچے جو ہیں اس کی شناخت کون کرے گا ان بچوں کو ہوں جب وہ کسی جگہ سے بچے ریکور ہو جاتے ہیں؟ ان بچوں کا مسنگ کمپلینٹ فائل کر چکا ہے. ہوں 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 جی ہوں ہوں ٹھیک ہے، ہوں ان کو کسی نے اغوا کر لیا ہے یا وہ کہیں گمشدہ ہے، ایک جی کمپلینٹ لانچ کر چکا ہے اور اس کے اوپر جب وہ بچے بھارت سے ملتے ہیں تو ہوں مجھے بتائیں سیما حیدر نے جتنے جھوٹ بولے ہیں اس کی کسی بیان میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے. کچھ بھی تو نہیں آپ کس طرح سے بلیو کر سکتے ہیں کہ یہ بچے وہی ہیں جو ہوں غلام حیدر کے بچے ہیں یا ان میں سے کوئی بچہ یہ آگے جا کے پتا چلے کہ اس کا بچہ ہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہوں ہوں تو اس چیز کا ایک لیگل پروسیس ہوتا ہے کہ جو اصل وارث ہوتا ہے اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ. ٹھیک ہے، ہوں ہوں اس میں کیا کیا جاتا ہے آسان الفاظ میں کہ کچھ ڈمی جو ہیں ان کے درمیان آپ کا کھڑا کر کے آپ کا بندہ اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو پہچانیں. ہوں ٹھیک ہے، تو ہوں وہ پہچانا جاتا ہے، ان کی شناخت کی جاتی ہے. یہ عام طور پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی رابری کیس لے لیں ہوں جہاں پہ ان نون اکیوز پرسن ہو. ہوں ٹھیک ہے، جیسا کہ اب 9 مئی کا انسیڈنٹ ہے تو 9 مئی کے انسیڈنٹ میں جو 10,000 سے زیادہ لوگ ملوث ہیں تو جو وٹنس ہوگا اس کو بہت سارے ملزمان جو نامینیٹ جس کو وہ وٹنس کرے گا اس کو بہت سارے لوگوں میں کھڑا کر کے وٹنس سے کہا جائے گا کہ اسے پہچانے آپ کا کون سا ملزم ہے. تو وہ اس پروسیس کو ہم آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان بچوں کی جو حتمی شناخت ہوگی وہ ان کا والد کرے گا. ٹھیک ہے، اور ان بچوں کی میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا سٹیپ کوئی ہو نہیں سکتا کہ ان بچوں کو قانونی طور پر منوانا کہ ان کا نام فرحان ہے، ان کا نام فرا ہے، یہ ہے کیونکہ ان کا والد انہی ناموں سے ان کی شناخت کرے گا جو نام اس نے رکھے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، اس کو کہتے ہیں سر ہوں قانونی طور پر جو ہے وہ کچھ کر کے دکھانا. ہوں ہوں تو مومن ملک صاحب نے ہوں پروو کیا. اب ایک چیز اور ہے کہ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اداروں کو ریلائز کروایا ہوں کہ یہ بچے جو ہیں ان کی شناخت ان کا گارڈین کرے گا. کوئی اور نہیں کرے گا، سچن مینا نہیں کرے گا. نہیں سر، ان کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے. سجن مینا بالکل کیسے کر سکتا ہے بالکل جبکہ ایسا ان کا نیچرل گارڈین جو ہے وہ زندہ ہے؟ سجن مینا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ہوں ماما لگتا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح ٹھیک ہے، بات ہے. ہوں ہوں کہ نیچرل ادھر کو آپ ہوں سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نہ پہچانے. بچوں کو نہ پہچانے، سمجھ آ گئی. بند گلی میں لا کے داخل کر دیا مومن ملک صاحب نے، ہوں کیونکہ جو لیگل مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں کہ آج کتنی واہ بڑی کاروائی ہوئی ہے. زبردست زبردست. ٹھیک ہے، اور یہ جتنے مرضی نام لکھتے پھر میری بات سنیں، جب ان بچوں کی قانونی لحاظ سے اس ایف آئی آر میں شناخت ہو جائے گی کہ ان بچوں کے نام فرحان، فرا اور یہ سارے ہیں، تو مجھے بتائیں اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہوگا کہ اگر ان کے نام یہ ہیں تو ان کا نام راج کیوں رکھا گیا تھا؟ واہ چھا گئے. سمجھ آئی؟ تو یہ اس طرح سے چیزیں ڈاکٹر صاحب کلیئر ہونی ہے.
اور